السلام علیکم دوستو، آج میں ایک ٹاپک لے کے آیا ہوں کرونا۔ جس طرح آج ایک میں نے محمد بلال غوری کا جنگ اخبار میں ایک جو ہے کالم پڑھا تھا، اس پہ تھوڑی سی جو ہے رائے میں ان کی قائم کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کے آگے اس کا تھوڑا سا حساب سنا رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سیاسی تھیوروں کی ہرگز قریب نہ بھٹکنے کے باوجود کرونا سے بہتر متعلق میری یہ رائے تھی کہ چونکہ ہمارے ہاں قوت مدافعت بہتر ہے، اس لیے ممکن ہے کہ بیشتر افراد کرونا میں مبتلا ہونے کے بعد صحت یاب ہو چکے ہوں گے، اور انہوں نے اس بیماری کو محض بخار، نزلہ اور زکام سمجھ کر نظر انداز کر دیا ہوگا۔ ایک اور خوش فہمی یہ تھی کہ کرونا ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑ جائے گا، صحت مند آدمی 14 دن کی سزا کاٹنے کے بعد پھر سے زندگی کے تلخیوں کا سامنا کرنے کو تیار ہوگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ کورونا کے باعث 14 روزہ قید تنہائی میں فرصت میسر آنے کے باعث سوچ و فکر کے نئے دریچے کھلیں گے۔ اپنے من میں ڈوب کر سراغ زندگی پانے کے خواہش مند درویش، سادھو، بھگت اور صوفی آتم تپسیہ کے نیت سے جنگلوں کا رخ کیا کرتے تھے، اور پھر سب لذتیں تیاگ کر کے گہرے مراقبے کی کیفیت میں سوچوں کی الجھی ڈور سلجھانے کی تگ و دو میں مصروف رہتے تھے۔ کرونا کی 14 روزہ جبری قید کا پروانہ جاری ہونے سے پہلے میں بھی نہ صرف انہیں خیالات کا اسیر تھا بلکہ کئی بار تو خیالی گھوڑے کے پیٹھ پر سواری کرتے ہوئے ان خاموش اور تاحد نظریں پھیلے ہوئے جنگلات کی سیر کو بھی جا چکا تھا۔ بس خیر خواہوں نے طبی مشوروں سے نوازا تو کئی ایک دوستوں نے انواع اقسام کے سیزن، بہترین فلموں اور ڈراموں کی فہرست فراہم کر دی تاکہ وقت گزارنے میں دقتیں پیش نہ آئے، مگر یہ تو تفریحی اور معلوماتی یا تفکراتی اور مطالعاتی ٹور نہیں تھا، یہ تو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والی ایسی اذیت ناک قید تھی جس میں قید کاٹنے کے علاوہ کسی اور شغل کے ہرگز کوئی گنجائش نہ تھی۔ جب طبیعت ناساز ہوئی، تیز بخار اور پورے جسم میں زبردست کھینچاؤ کی کیفیت، تو پہلا تاثر یہی تھا کہ کچھ نیا ہو رہا ہے۔ پہلے کبھی اس طرح کی طبیعت نہیں ہوئی، ٹانگیں بے جان یوں ہی جیسے گنے سے رس نکالنے والی بیلنے میں ڈال کر سب توانائی چوس لی گئی ہو۔ ایک لمحے کو خیال شاید بیڈ پر سونے کی وجہ سے یا ڈرائیورنگ کی سبب سے کمر میں تکلیف ہو رہی ہے، ویسے بھی الگ کمرے میں خود ساختہ تنہائی اختیار کرنی تھی تو نیچے فرش پر بستر لگا لیا۔ اس دوران ٹیسٹ کروایا تو مثبت آیا۔ بعد ازاں جیسے جیسے بیماری کی شدت کم ہوتی گئی ویسے ویسے کمر اور ٹانگوں کا درد بھی ختم ہوتا چلا گیا۔ اتھکاہٹ، بیزاری اور چڑچڑے پن کا یہ عالم تھا کہ کسی شخص کا غیر ضروری طور پر بات کرنا بھی نہیں بھاتا تھا، بچوں کو خود سے دور رکھنا، اور ایک اور چیلنج تھا، طبیعت کھانے پینے کی طرف مائل نہ ہوتی، مگر مشوروں کے خلاصے سے یہ نتیجہ اخذ کر لیا کہ کرونا کی تباہی کاریوں کی محدود کرنا ہے اور جلدی دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے ہونا ہے، تو اچھی خوراک ہی اس کا واحد حل ہے۔ کرونا کی جبری قید کے دنوں میں کوئی ڈرامہ، سیزن یا فلم نہیں دیکھ پایا، کتابوں کو بہترین دوست سمجھا اور کبھی خود سے جدا نہیں کر پاتا، لیکن ان دنوں کی کتاب بینی کا سلسلہ بھی منقطع ہو رہا تھا، یہاں تک کہ سوشل میڈیا جسے لوگ ہر مرض کو دوا سمجھتے اسی کے لیے بھی وقت نہیں نکال سکا۔ اس دوران طبیعت مزید بگڑ جانے کا اندیشہ تو مسلسل لاحق رہا، مگر کبھی یہ خیال نہیں تھا کہ یہ بیماریاں جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ کورونا کی اس قید میں بار بار سوچتا رہا کہ انسانی تاریخ میں آج تک کتنی ہی خطرناک وبائیں آئیں، اور ان میں سے کوئی وبا جب حملہ آور ہوتی تھی تو یوں لگتا تھا جیسے انسانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گی۔ 14ویں صدی کے آخر میں یورپ پر طاعون قہر بن کر ٹوٹی تو بلیک ڈیتھ کہلائی۔ اس وبا نے یورپ کے 60% مکینوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 15ویں صدی کے آخر میں چیچک نے امریکہ میں تباہی مچا دی۔ پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینے والا ہسپانوی فلو تھو جیسے کل کی بات ہے، دوران جنگ 14 کروڑ لوگ مارے گئے، مگر یہ وبا 10 کروڑ انسانوں کو نگل گیا۔ یہ عام موسمی نزلہ، تپ، دق، ملیریا، بخار، ہیضہ، دست لگا جانا،
खसवा, अनफ्लाइजे या दीगर बीमारियां जिन्हें हम मामूली ख्याल करते हैं, ये भी कभी कोरोना की तरह खतरनाक वबाई अमराज की तरह नाजिल हुई। लाखों इंसानों की जानें गई, मगर उस कायनात के असल दरवेश, साधु, भगत और सूफी उन बीमारियों को अल्लाह का अजाब करार देकर डराने या फिर किसी दूसरे मुल्क की साजिशें करार देकर बहकाने के बजाय बीमारियों का तिराक ढूंढने में लग जाते हैं। जब ये वबाएं हमलावर हुई तो नकल व हमल के जराए महदूद थे। इंसानी बहरी जहाजों और ट्रेनों में सफर किया करते थे, मगर कोरोना की आमद के वक्त जदीद तरीन जराई दस्तियाब हैं। चुनाचा वायरस का फैलना बहुत आसान है, मगर उसके बावजूद कोरोना की तबाही कारियां एक खास हद से आगे बढ़ सकी, क्योंकि साइंसी तरक्की के बायस इंसान बहुत मजबूत और तवाना हो चुका है। कोरोना की कैद में लगातार सोचता रहा कि इस दुनिया में हमारा किरदार क्या है। क्या हम मीठा खरबूजा, सुर्ख तरबूजा दरियाफ्त करने के अलावा कोई कारआमद चीज बनाने पर खुद को मायल कर सके। बताया गया कि हमने रोबोट साजी में बेपनाह तरक्की की थी, मगर मशीन अंदाज में बनाई गई रोबोट भी मुसलसल इशारों पर नाचने से इनकार कर देते थे। चंद बरसे गुजरे हैं, रियासत को करता धरता मुक्तदर अफराद ने एक मजहबी तंजीम के नाम से बहुत बड़ी तादाद में रोबोट तैयार किए थे। सॉफ्टवेयर अपडेट की तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई, तो अब उन्हें स्क्रैप करार दे दिया गया। जल्द उन्हें किसी नए नाम और पैकिंग के साथ दोबारा लॉन्च कर दिया जाएगा। गोया हमारा तरह इम्तियाज यही नाकिस खिलौने बनाना और फिर जरूरत पड़ने पर उन्हें स्क्रैप कर देना है। बाकी सब काम वो साधु, फकीर, दरवेश जाने जिन्हें हम आत्म तपसिया पसंद है। हमें तो बनाना, मिटाना, फिर बनाना, फिर मिटाना और बस यही कुछ करते जाना पसंद है।